مدینہ منورہ کی خفیہ زیارات کو آپ کے سامنے لانے کا فقط ایک ہی مقصد ہے۔ مدینہ منورہ میں بسنے والے مومنین حکومتی ناانصافیوں سے بہت تنگ ہیں اور کم دستی کے باعث ان خفیہ زیارات کی حفاظت مجبوراً نہیں کر پا رہے۔ ان میں سے ایک مرد مومن نے اپنی شناخت نہ ظاہر کرانے کے عہد پہ ہمیں یہ زیارات کروائیں تاکہ دنیا بھر کے تمام محبان اہل بیت علیہ السلام کو یہ احساس دلایا جائے کہ وہ مدینے میں ان زیارات مقدسہ کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کریں، ورنہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہم کو وہ خود جواب دہ ہوں گے۔ یہ جو سب سے پہلا منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد رضوان ہے، جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے اولاد جوڑوں کے لیے دعا کی تھی۔ اسی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اور گھٹنوں کے نشان بھی موجود تھے۔ یہ جو کالی پہاڑی آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑوں کے سموں کے نشان موجود تھے، جن کو مدینہ منورہ کی بلدیہ نے اکھاڑ دیا۔ یہ گھر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گھر جناب حضرت عبداللہ بن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور یہ زمین بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ہے، جو کہ اب بھی اصلی حالت میں موجود ہے۔ یہ گھر 1400 سال پرانا ہے، اور وہ سامنے جو آپ کو کنواں دکھائی دے رہا ہے یہ وہ کنواں ہے کہ جہاں سے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے پانی پیا کرتے تھے۔ یہ چوبارہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم کا چوبارہ ہے۔ اب یہ جو گلیاں آپ دیکھ رہے ہیں اکثر بی بی کے بچے یہاں کھیلا کرتے تھے۔ یہ وہ مسجد ہے کہ جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود خطاب کرتے رہے، اور یہ مسجد نور ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد کا لفظ رہنے دیا گیا ہے جبکہ نور کو مٹا دیا گیا ہے۔ یہاں پہ رسول خدا لوگوں کو تعلیم و تربیت دیتے تھے، اور یہی فریضہ بعد میں جناب علی مرتضیٰ بھی سر انجام دیتے رہے۔ اس جگہ کا نام بشریہ ہے جہاں اس وقت آپ سفر کر رہے ہیں، اور سامنے آپ کو جنت البقیع نظر آ رہی ہے۔ بشریہ میں اس وقت 32 امام بارگاہ موجود ہیں۔ مدینہ کے مومنین کا کہنا ہے کہ اس جگہ جیسا محرم ہوتا ہے ویسا محرم روح زمیں پہ کہیں نہیں ہوتا۔ یہاں لوگ بی بی کے گھر میں پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں۔ یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسند محمد ہے۔ مہمانوں کو اس جگہ پر کھانا کھلا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جایا کرتے تھے۔ یہ سارا علاقہ سادات کا علاقہ ہے، ابھی بھی یہاں سادات بستی ہے۔ یہاں پہ ہاشمی سادات زیادہ ہیں اور فاطمی سادات کم ہیں۔ یہ جو گھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ گھر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، جو کہ گرا دیا گیا ہے۔ یہ مولا جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹھنے کی جگہ تھی، جو کہ فروری 2014 میں گرا دی گئی، اور یہیں پر آپ کا کنواں بھی تھا۔ یہ تمام گھر جو آپ دیکھ رہے ہیں ان میں سے کافی گھر ہاشمی اور فاطمی سادات کے ہیں، جنہیں سعودی گورنمنٹ خالی کرانا چاہتی ہے۔ یہاں پہ بسنے والی سادات بہت غریب ہیں، انہیں اس جگہ کی 3 گنا زیادہ قیمت دے کر مدینے سے ذرا ہٹ کے وہاں بسانا چاہتی ہے، تاکہ یہاں پہ موجود آئمہ علیہ السلام کی تمام نشانیوں کو مٹایا جا سکے۔ یہ باغ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا باغ ہے، اور اس جگہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کنواں بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ جو کہ ان کے استعمال میں ہوا کرتا تھا۔ یہ جو کالے کالے پتھر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہی مولا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی باقیات ہیں۔ آج بھی اس باغ کی کھجوریں سادات استعمال کرتی ہے۔ یہ وہ راستے ہیں جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرا کرتے تھے، اور اسی جگہ پہ زوجہ رسول بی بی ماریہ قبطیہ کا بھی گھر ہے، اور ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ بی بی نجمہ خاتون مادر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبریں بھی موجود ہیں۔ یہ جو آپ راستے دیکھ رہے ہیں یہاں سٹریٹ لائٹس بھی نہیں ہیں۔ آج 21ویں صدی میں بھی ان سڑکوں پر کوئی لائٹ موجود نہیں، کیونکہ یہ راستے مدینے میں بسنے والی سادات کے گھروں کو جاتے ہیں۔ اور یہیں پہ جو آپ یہ کنواں دیکھ رہے ہیں یہ مولا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اور مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کنواں ہے، جو کہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ یہ وہ پتھر ہیں کہ جن کے لیے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جن پتھروں نے ہمیں دیکھا انہیں دیکھو، یہ سمجھ کے کہ عبادت ہو رہی ہے۔ یہ باغ جو آپ دیکھ رہے ہیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا باغ ہے۔ یہ آپ مسجد شرفا کا منظر دیکھ رہے ہیں۔
مسجد شرفا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اور یہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ سعودی عرب میں رہنے کے باوجود اب ایسا قانون آ چکا ہے کہ ان سادات کے شیعہ بچے جو کہ بہت پڑھے لکھے ہیں لیکن کسی بھی اچھی پوسٹ پر انہیں نوکری نہیں دی جاتی، ان کے بچے آج بھی بڑے بڑے ہوٹلوں میں گیٹ کیپرز کی نوکریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ اور اسی مرد مومن نے ہمیں مزید بتایا کہ ایک ایسا بھی قانون یہاں پر متعارف کروایا جا رہا ہے، اب ان نوجوانوں کی شرٹس پر شیعہ لکھا ہوگا۔ اب جس مکان سے آپ گزر رہے ہیں یہاں پہ سب بلالی بستے ہیں۔ یہ محلہ حضرت بلال حبشی کا محلہ کہلاتا ہے کہ جہاں پر آج بھی ان کی اولادیں بستی ہیں، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ مدینے میں ان جیسے مولا کے ماتمی شاید ہی کہیں اور ہوں۔ یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کائنات کی بہت بڑی جگہ ہے۔ یہ سامنے والا گھر مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ جب آپ کربلا سے واپس آئے تو یہ آپ کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ ایک آپ کے رونے کی جگہ ہے جسے بیت الحزن امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں۔ یہ جگہ آپ کے بیٹھنے کی جگہ ہے کہ جب مولا کربلا سے واپس آئے تو اس گھر میں مولا کو رکھا گیا کہ جس کے بارے میں امام سجاد علیہ السلام نے یہ کہا کہ کیا اب بھی میری قید ختم نہیں ہوئی۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر لوگ آپ سے پوچھا کرتے تھے کہ مولا کربلا میں آپ کے ساتھ کیا ہوا، اس پر کبھی مولا جواب دیتے اور کبھی غش کھا کے گر جاتے تھے۔ یہ باغ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ باغ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو کہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ یہ باغ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک مرتبہ کسی شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی اور یہ باغ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کر دیا۔ بلال حبشی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، آپ کی بیٹی کو یہ باغ تحفے میں ملا ہے۔ اما فضا نے سن لیا اور بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بتایا کہ بی بی بلال کو بہت خوشی ہوئی کہ آپ کو یہ باغ ملا ہے۔ بی بی نے کہا کہ میری طرف سے یہ باغ بلال کو ہدیہ کر دو۔ تب سے آج تک اس باغ کا نام باغ بلال حبشی ہے اور اس باغ میں ایک کنواں بھی ہے جس کا پانی آج تک چالو ہے۔ یہ دیواریں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ دیواریں 1400 سال پرانی ہیں اور یہ بیت الشرف کی دیواریں ہیں۔ بیت الشرف وہ جگہ ہے کہ جہاں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سے گفتگو کی تھی جب مولا علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، اور مولا نے آخری خطبہ یہیں پر دیا تھا۔ یہ وہ خطبہ ہے کہ جس کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بھائی کو پکڑ کر کہا کہ آگے بہت منزل ہے۔ یہاں پہ اپنی بیٹی سے گفتگو کی۔ بیٹی نے کہا کہ بابا آپ مجھے اپنے ہمراہ کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ اس پر مولا نے جواب دیا ہاں بیٹا آپ میرے ساتھ نہیں جا سکتی، میں امامت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں۔ بیٹی نے سوال کیا کہ بابا جب اتنی عورتیں آپ کے ساتھ جا سکتی ہیں تو میں کیوں نہیں جا سکتی؟ جس پر مولا نے اپنی دستار اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہا کہ پروردگار یہ بھی میرے امتحان میں شامل ہے کہ میری بچی میرے سے یہ سوال کرے کہ بابا میں کیوں نہیں آپ کے ہمراہ جا سکتی۔ مولا حسین علیہ السلام نے برملا بیت الشرف میں جتنے بھی لوگ کھڑے تھے سب کو کہا دیکھو کائنات کی ہر عورت بازار جائے گی لیکن میری ماں بازار نہیں جا سکتی۔ یہ سغرا میری ماں کی شکل ہے، اگر یہ بازار میں آئی تو قیامت آ جائے گی۔ یہاں سے بی بی واپس مدینہ الرسول چلی گئی۔ یہ وہ جگہ ہے جو انتظار بی بی سغرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یہاں پر بی بی مولا علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروں کے نشانوں پر بیٹھی رہتی تھی۔ یہاں پہ آج سے 3 سال پہلے ایک گھر تھا کہ جو کہ سادات کی ملکیت تھا۔ سادات نے غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اسے غیر مومن کو بیچ دیا۔ اس نے مکان گرا دیا اور اب اسے کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ مدینہ کے مومنین نے تمام محبان اہل بیت سے اس مقام کو بچانے کے لیے درخواست کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس جگہ کو خرید کر عزا خانہ فاطمہ بنت اسد قائم کر کے مقام انتظار سغرا کو بچا لیا جائے، کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر بی بی سغرا جب تک زندہ رہیں اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر وہاں جا کر بیٹھ جاتی تھی اور سوال کرتی تھی کیا وہ قافلہ دیکھا کہ جس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں۔ یہ جو پس قد کھجور کا درخت آپ دیکھ رہے ہیں یہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خدا نے خصوصاً بھیجا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنے نواسوں کے ہمراہ باغ میں جاتے تھے تو کھجور کا درخت دراز قد ہونے کی وجہ سے مولا حسن علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کھجور تک رسائی نہ حاصل کر پاتے، تو فوراً خدا نے حکم دیا کہ پست قد ہو جا۔ یہ کھجور کا درخت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ پھل کتنا نیچے اگا ہوا ہے کہ جسے آسانی سے بچے بھی توڑ سکتے ہیں۔ یہ جو مقام آپ اب دیکھ رہے ہیں، یہیں پر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا عقد ہوا تھا۔ یہ بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کا گھر ہے۔ اس علاقے میں تمام مومنین بستے ہیں۔ اس علاقے کو طریق رد شمس کہتے ہیں۔ یہ جو آپ باغ دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت ابو ذر غفاری کا باغ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری امیر ترین شخص تھے، لیکن انہوں نے اپنی تمام جائیداد سادات کو دے دی اور آخری دم تک انہی کے غلام بن کے رہے۔ یہ مکان جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت ابو ذر غفاری کا گھر ہے۔ یہ جو کالی دیواریں آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں وہ لوگ بسا کرتے تھے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر امام حسین علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں میں لے کر فرمایا کرتے تھے کہ اگر کبھی میرے حسین علیہ السلام پہ کوئی وقت آ جائے تو میرے حسین کا ساتھ دینا۔ یہی وہ انصار الحسین ہیں جو کربلا میں مولا حسین علیہ السلام کے ہمراہ گئے اور پھر واپس نہ آئے۔ یہ باغ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ شمون یہودی کا باغ ہے جہاں مولا علی علیہ السلام مزدوری کیا کرتے تھے۔ یہ گھر جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گھر خصوصاً کمبر نے مولا علی علیہ السلام کے لیے تعمیر کیا تھا اور کہا کرتے تھے کہ کبھی ایک دن تو مولا میرے گھر تشریف لائیے۔ یہ باغ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہی وہ باغ ہے جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ یہاں آیا کرتے تھے۔ جب ان درختوں کے پتے مولا حسن علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کو چھوا کرتے تھے تو دونوں بھائی خوش ہوتے تھے۔ ان دونوں بھائیوں کو خوش دیکھ کر ان کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوا کرتے تھے۔ اور یہیں پر امام حسین علیہ السلام کے بیٹھنے کی جگہ بھی موجود ہے۔ اور اسی باغ کے پودے 10 محرم سن 61 ہجری کو جب ملائکہ نے آسمانوں پہ شور مچایا کہ امام حسین علیہ السلام عرض کربلا پہ شہید ہو گئے، تو مدینے میں موجود یہ درخت چیخ مار کر پھٹ گئے تھے۔ درختوں کی فطرت کو پروردگار نے مولا حسن علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کے لیے بدل دیا۔ اگر کوئی بدل نہ سکا تو مسلمان اپنے آپ کو بدل نہ سکا۔ انہی انصار حسین علیہ السلام کے لیے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ میرے بیٹے حسین علیہ السلام کے لیے جو شہید ہوا، ہم اپنے بیٹوں سے پہلے انہیں جنت میں دیکھیں گے۔ یہ باغ مولا غازی عباس علیہ السلام کی والدہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کا باغ ہے۔ یہ جگہ بی بی فاطمہ بنت کلابیہ کا گھر ہے، لیکن اس عظیم گھر پہ مکان برائے فروخت کا بورڈ لگا دیا ہے۔ مدینہ کے مومنین کا کہنا ہے اس گھر کو بچانا ہر مومن پہ فرض ہے۔ یہ جو کنواں آپ دیکھ رہے ہیں، اسے بیر غرض کہتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو کہا تھا کہ جب میں بقا کی طرف جاؤں تو علی مجھے اس پانی سے غسل دینا۔